شوہر اور بیوی نے اپنی خواہش کو پورا کیا اور رات کو بنا غسل کیے وہ سو گئے۔ صبح کے وقت وہ بیوی بغیر غسل کیے کھانا پکا سکتی ہے، گھر کے دوسرے کام کاج کر سکتی ہے۔ اور حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے کوئی کام کاج کرنا چاہے، اگرچہ وہ عبادت تو نہیں کر سکتی، باقی یہ کام بھی کر سکتی ہے یا نہیں، بہت عام سوال ہے۔ تو اسلام ہماری جو رہنمائی اس حوالے سے کرتا ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا اور بات کو آخر تک سنیے گا، درمیان میں بات کاٹیے گا نہیں، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ پوری بات سنیں گے تو شکوک و شبہات سے بچ جائیں گے، آدھی بات سنی اور آدھی نہ سنی تو شکوک و شبہات ذہن میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی نے ہم بستری کی، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بستری کے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے بعد غسل کر لیا جائے، یعنی جیسے ہی جسم ٹھنڈا ہو اس کے بعد غسل کر لینا چاہیے، سب سے بہتر تو یہی ہے۔ اور اگر سونا چاہیں بنا غسل کیے آرام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، شریعت مطہرہ اسلام اس حوالے سے منع نہیں کرتا، سو جائیں۔ صبح اٹھ کے بچے کو دودھ پلانا چاہیں پلا سکتے ہیں، کھانا پکانا چاہیں پکا سکتے ہیں بغیر غسل کیے، اور کوئی گھر کے کام کاج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ماں سوائے کسی عبادت کے۔ عبادت جو بھی کرنی ہے وہ غسل کر کے کرنی ہے، لیکن اس میں بھی علماء ترجیح اس بات کو دیتے ہیں، فائدہ اس میں ہمارا بتاتے ہیں کہ ہم جیسے ہی صبح اٹھیں تو نماز فجر سے پہلے یا جو بھی آگے نماز آنے والی ہے، اگر حقوق زوجیت دن میں کسی وقت ادا کیے، نماز کا وقت گزرنے سے پہلے غسل کر لیا جائے تاکہ عبادت پہ خلل نہ آئے۔ ہاں، اگر آپ بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں، شریعت اجازت تو دے رہی ہے کہ دودھ پلا لے، بچہ رو رہا ہے دودھ پلا سکتے ہیں، لیکن اس ماں بہن بیٹی سے گزارش یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے ہی مسلمان بہادر مائیں، متقی پرہیزگار مائیں جو گزری ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے مجاہد پیدا کیے، اللہ والے پیدا کیے، اللہ کے ولیوں کی پیدائش ان کے بدن سے ہوئی، وہ مائیں ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بغیر وضو کے بھی، ایک تو حالت جنابت ہے، بغیر وضو کے بھی دودھ نہیں پلاتی تھی۔ بچے کو دودھ پلانا تو با وضو ہو کے پلاتی تھی، گھر کے کام کاج آٹا گوندنا باقی کام کرنا تو با وضو کرتی تھی، اس سے گھر میں برکات آتی تھی۔ بچے کو با وضو دودھ پلایا تو بچہ نیک صالح بنتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ کام پاک ہو کے کیے جائے، شریعت تو اجازت دے رہی ہے کر لو، لیکن ہمارے اپنے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ نیک ہو جائے، ہمارے گھر کے کاموں میں برکت آ جائے، تو ہم پاک ہو کے، صاف ہو کے، باوضو ہو کے پھر یہ کام کریں۔ امید ہے آج کی یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ باوضو ہو کے، بغیر غسل کے، بلکہ بغیر وضو کے بھی ایسے کام نہ کریں تاکہ ہمارے گھر کے اندر برکات آئیں، ہمارے بچے نیک اور صالح بنیں۔ امید ہے آج کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔